اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے کے فضائل اور مسائل چل رہے تھے۔ کل بتایا تھا کہ رمضان شریف کا روزہ، نفلی روزہ اور نذر معین کا روزہ، ان کی نیت رات سے لے کر دوپہر سے 1 گھنٹہ پہلے تک کر سکتے ہیں۔ البتہ اس میں ایک بات رہ گئی تھی کہ سحری کے بعد اس وقت ہم نیت کر سکتے ہیں جب کوئی چیز کھائی پی نہ ہو۔ جب سحری کا وقت ختم ہو گیا، روزے کا وقت ختم ہو گیا، اس وقت ہمارے روزہ رکھنے کا ارادہ نہیں تھا۔ اب دن کے 10 بج گئے، 11 بج گئے، اس وقت تک ہم نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے۔ کھائے پئیں گے پھر تو روزہ ختم۔ کھایا پیا نہیں ہے، اب اگر ہمارا ارادہ بن گیا ہے کہ ہم روزہ رکھیں تو ہم روزے کی نیت کر سکتے ہیں، اس وقت بھی روزہ ہو جائے گا۔ باقی سحری کھانا رمضان شریف کے مہینے میں یہ سنت عمل ہے۔ روزے کا اپنا ثواب ہے اور سحری کے وقت کھانا کھانے کا یہ اپنا ثواب ہے، سنت عمل ہے۔ اگر کسی کو اس وقت بھوک نہیں ہوتی، پیاس نہیں ہوتی، کھانے کا دل نہیں کرتا، تو سنت طریقہ یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ چیز کھا لے، تھوڑی بہت، تو سنت ادا ہو جائے گی۔ کوئی کھجور ہے وہ کھا لے، یا کوئی جو بھی چیز میسر ہو وہ تھوڑی بہت کھا لے تو سنت ادا ہو جائے گی، سنت کا ثواب مل جائے گا۔ باقی جو سحری ہے وہ کہاں تک کھا سکتے ہیں، یہ لوگوں کے اندر بہت بڑی لوگ غلطی کرتے ہیں۔ اکثر لوگوں کا اس کا علم نہیں ہے اور روزہ اپنا خراب کر دیتے ہیں کہ اذان کے وقت ہم سحری کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے۔ جب اذان ہو رہی ہوتی ہے اس وقت ہم پانی پی سکتے ہیں یا نہیں پی سکتے۔ اس وقت 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ ہوتے ہیں کہ جو کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اور اذان شروع ہو جاتی ہے۔ دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ اذان شروع ہوتی ہے، جلدی جلدی پانی پینے لگ جاتے ہیں، کوئی چیز کھانے ہوتی ہے جلدی جلدی کھانے لگ جاتے ہیں، اذان وہ جو روزے کا جو ٹائم ہے وہ ختم ہو رہا ہے۔ تو ان دونوں صورتوں میں روزہ نہیں ہوتا۔ اگر تو وہ بھول کے یہ کام کر رہا ہے پھر تو اس پر قضا ضروری ہوگی، دوبارہ اس کی قضا کرے گا۔ اگر وہ یہ جان بوجھ کر کر رہا ہے، اس کو علم ہے کہ جو اذان جب ہوتی ہے اس وقت روزہ کا ٹائم ختم ہو چکا ہوتا ہے، پھر بھی وہ جلدی جلدی پانی پی لیتا ہے، کچھ چیز کھا لیتا ہے، تو اس کو اب قضا بھی کرنی پڑے گی اور کفارہ بھی اس کا ادا کرنا پڑے گا۔ مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھنے ہوں گے، یا اگر روزے نہیں رکھ سکتا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا۔ یہاں پر ہمارے لوگ بہت غلطی کر لیتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اذان جو ہو رہی ہے ابھی روزے کا وقت ہے۔ اذان ہوتی ہے اس وقت جب سحری کا وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے، اس وقت اذان ہوتی ہے۔ اذان دی جاتی ہے نماز کے لیے، جب نماز جو ہوتی ہے اس وقت روزے کا وقت نہیں ہوتا۔ جو سحری کا وقت ہے وہ اذان کے وقت داخل نہیں ہے، اور جو اذان کا وقت ہے وہ سحر میں داخل نہیں ہے۔ اس لیے اگر کوئی سحری کے وقت اذان دے دیتا ہے تو اس کی اذان قبول نہیں ہوتی، دوبارہ اذان دینی پڑے گی، چاہے 10 بار اذان دے دے۔ جب سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، روزے کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد اذان دی جاتی ہے۔ یہ 2 علیحدہ چیزیں ہیں، یعنی کہ ایک بارڈر ہے، ایک روزے رکھنے کا جو سحری کا وقت ہے ایک بارڈر ہے، اور اذان دینے کا جو اذان کا وقت ہے یہ دوسرا بارڈر ہے۔ اب سحری کے وقت تو ہم روزہ رکھ سکتے ہیں، کھا پی سکتے ہیں، جیسے ہی اذان شروع ہوگی تو اس وقت اب ہم کوئی چیز کھا پی نہیں سکتے۔ اب کوئی آدمی کھا پی اور پھر پی رہا ہوتا ہے اور اذان شروع ہو جاتی ہے تو علماء یہی کہتے ہیں کہ اس کا روزہ نہیں ہوا تو اس کو دوبارہ اس کی قضا کرنی پڑے گی۔ کچھ لوگ یہاں غلط فہمی میں رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم بھول کر کھا پی لیتے ہیں، کھا پی رہے ہوتے ہیں اور اذان شروع ہو جاتی ہے، یا کسی کو معلوم نہیں ہوتا کہ اذان کا وقت جو ہے وہ روزے سے باہر ہے، اذان کے وقت کھانے پینے سے روزہ نہیں ہوتا، وہ بھول کے کھا پی لیتا ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا بھی یہی حکم ہے، روزہ نہیں ہوگا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ بھول کر کھانے پینے سے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے دوپہر کو کھائیں چاہے مغرب سے پہلے، جس وقت بھی کھائیں، بھول کر کھائیں پئیں تو اس سے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو یہ روزہ نہیں ٹوٹتا اس وقت ہے جب روزہ یاد نہ ہو۔ وہاں تو روزہ یاد ہے، وہاں تو ٹائم بھولا ہوا ہے، وہاں تو روزہ رکھ رہا ہے، کھا بھی روزے کے لیے رہے، پی بھی روزے کے لیے رہے، وہاں روزہ تو نہیں بھولا ہوا، وہاں بھولا ہوا ہے وقت، اس لیے وہاں روزہ نہیں ہوتا۔ کھا رہا ہے اور اذان شروع ہو گئی اور منہ میں لقمہ ہے، اور تو اس کا جو ہے روزہ نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم احتیاط کریں کہ اذان کی ہم انتظار نہ کریں،
کہ اذان ہوگی پھر ہم کھانا پینا بند کریں گے، بلکہ آج کل سہولیت موجود ہے، کیلنڈر موجود ہوتا ہے مسجد میں، موبائلوں میں آ جاتے ہیں، تو ٹائم دیکھ لیں کہ کتنے منٹ پہ روزہ ختم ہو رہا ہے، تو اس سے 1-2 منٹ پہلے آدمی کھانا پینا چھوڑ دے، کیونکہ اکثر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اذان ہوگی تو پھر ہم کھانا پینا بند کریں گے۔ تو جب اگر کوئی بالفرض مان لے کہ روزہ جیسے ختم ہوتا ہے اسی وقت اذان شروع کر دیتا ہے، تو اب جب روزہ ختم ہوگا کچھ تو ٹائم اس کو میک تک آنے تک لگے گا، چاہے وضو کر کے آئے یا بیٹھا ہوتا ہے، جب روزے کا وقت ختم ہو جاتا ہے وہ جاتا ہے اسپیکر آن کرتا ہے یا گھر بیٹھا ہوتا ہے، گھر سے مسجد میں آتا ہے، کچھ تو ٹائم لگتا ہے، تو بعد میں اذان دی جاتی ہے۔ تو اس لیے اذان کا ہم انتظار نہ کریں، کیونکہ اذان جو ہے کچھ نہ کچھ آدھا منٹ یا پونا منٹ بعد میں دی جاتی ہے، جب سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اگر ہم اذان کا انتظار کریں گے تو آدھا منٹ یا پونا منٹ بعد میں بھی ہم کھاتے پیتے رہیں گے، اس لیے ہمارا روزہ نہیں ہوگا۔ تو کیونکہ روزہ بہت اہم جو ہے وہ چیز ہے، فرض ہے، جیسے ہم باقی اہم کاموں میں ٹائم کی پابندی کرتے ہیں، مثال کے طور پہ کہیں جانا ہو تو ٹرین پہ تو وقت سے پہلے پہنچ جاتے ہیں، ٹرین مس نہ ہو جائے یا فلائٹ مس نہ ہو جائے، تو اس میں بھی ہم یہی احتیاط کریں، وہ ایک اہم چیز ہے، اگر ہم اس کی احتیاط نہیں کریں گے تو خدا نہ خواستہ ہمارا روزہ ختم ہو جائے تو ٹائم سے پہلے آدمی جو ہے وہ کھانا پینا چھوڑ دے۔ اکثر لوگ اس میں مبتلا ہیں، کچھ کو اس کا علم نہیں ہے، کچھ کو علم ہے تو وہ سستی کرتے ہیں اور روزہ اپنا خراب کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کی توفیق عطا فرمائے۔